نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ. محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود، دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ. دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول. میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ تعالیٰ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور تاجدار ختمی المرتبت علیہ تحیت و ثنا کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت آشنائے حقیقت حضور منبع رشد و ہدایت جانشین مختوم ملت حضرت صاحبزادہ پیر درویش میاں حامد رضا محسن صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالی آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف، اور نہایت محترم برادر مکرم جناب صاحبزادہ پیر محمد حسن رضا وحید نقشبندی صاحب آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف، اور نہایت محترم پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر درویش محمد یار صاحب قمر السالک آستانہ عالیہ قاموقی شریف، اور دیگر علماء ذی وقار یاران طریقت. سامعین حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ سالانہ عرس مبارک سرزمین کاموں کی شریف میں انعقاد پذیر ہے. آپ مجھ سے قبل امیر المجاہدین مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ان کا خطاب بھی آپ احباب سماعت کر چکے ہیں. کثیر تعداد میں لوگ یہاں پہ حاضر تھے اور احباب جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اور جتنے بھی احباب یہاں پہ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ آنے والے احباب کو قدم قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا. بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہوں، اور جس طرح کے خطابات آپ احباب نے سماعت کیے ہیں میرے لیے بہت ہی وہ مشکل ہے کہ میں اس انداز سے آپ احباب سے گفتگو کر سکوں. تو میں تو ایک ادنا سا میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ کا میں خادم ہوں، تو اس حوالہ سے اتنی لمبی چوڑی آواز والی بیان میں احباب کے سامنے بیان تو نہیں کر سکتا. صرف میں چند محبت بری باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا. دعا کو ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خدا عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے آیا مقدسہ جس کا تعلق سورۃ البقرہ کے ساتھ ہے شرف حاصل کیا ہے. ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اے میرے حبیب سے محبت کرنے والوں، میرے حبیب کی بارگاہ میں لفظ رائنا نہ کہا کرو. وقولوا انظرنا، بلکہ جب بھی کہنا ہو تو ادب کے ساتھ کہا کرو. حضور اپنی نظر رحمت ہمیں عطا فرما دیجیے.
واسمعوا، اور جب بھی میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے ہیں تو توجہ کے ساتھ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کو سماعت کیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، خدا فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافرین ہیں، ان کے لیے دردناک ہم نے عذاب تیار کر چھوڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم امت پہ واجب ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب حضور کی تعظیم نکل جائے تو انسان کے پلے کوئی عمل نہیں رہتا۔ میرے حضور کی بلالب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں سر دتیاں جے یار ملیندا تے سودا سستا جان، سر دتیاں جے یار ملیندا تے سودا سستا جان، پچھلی عمر یعقوب تو سمجھو تے پہلے ریو نادان۔ کائنات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، حضور کا ادب بہت ہی لازم ہے۔ کبھی اصحاب رسول کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ ان کے دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا پیار مجزم رہتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جا کر کے حضور آرام فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے جو جدا ہونے والا پسینہ ہے، جو حضور کے مبارک رخسار پر ایسے چمکتا تھا کہ جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جو ہے پسینے کو ایک جو ہے وہ شیشے میں جمع کرتی رہتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن دیکھا تو میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا ام سلیم ما ھذا، اے ام سلیم یہ کیا تم جمع کرتی رہتی ہو؟ عرض کی حضور ھذا عرقک، یہ حضور آپ کا پسینہ مبارک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پسینہ کو دیکھا، اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ہمارا پسینہ جو ہے وہ جسم کا فضلہ لے کر نکلتا ہے اور انسان کے جسم سے مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریاں لے کر نکلتا ہے۔ آپ گرمی کے شدت کا موسم ہے، آپ کبھی غور کریں کہ ایک بندہ کہ جس نے جو ہے وہ ایک دن بھی غسل نہ کیا ہو تو اس کے پاس چند لمحے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں، عرض کی حضور میں جو ہے اس پسینہ کو اس لیے جمع کرتی ہوں کہ میں اس سے برکت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جو بھی کہتی ہے تو سچ کہتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک پسینہ ہے، حضور کے اصحاب اس سے بھی جو ہے وہ فیض حاصل کرتے ہیں۔ کائنات کے والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں بچپن کے عالم میں تھا، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں، حضور کے سامنے کچھ بچے بھی کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا، حضور ان سے شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ کبھی کبھی ان بچوں سے پیار کرنے کی کوشش کریں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے سے بڑا راضی رہتے ہیں کہ جو بندہ بچوں سے پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ کے دور کے اندر مسجد نبوی کے اندر کچھ جو ہے وہ بلی کے بچے نماز کے دوران آگے سے گزرتے تھے۔ آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جنہوں نے حضور کے دیس کی زیارت کی ہے وہاں پہ بلیاں آگے سے گزرتی رہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے اندر وہ بلیاں حضرت عمر بن خطاب کے آگے سے گزرتی ہیں۔ آپ نے حکم جاری کیا کہ ان کو اٹھا کر جو ہے وہ مسجد سے باہر رکھ دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکم جاری کرتے ہیں تو رات کو حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ میرا آقا فرماتے عمر ان بلیوں کو کیوں نکالا ہے؟ عرض کی حضور کیا کروں، جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں خلل پیدا کرتی ہیں۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں تمہاری نماز کا خلل دیکھوں یا ان بلیوں کے پیار کو دیکھوں؟ ہمارے آقا تو وہ ہیں جو ان بلیوں سے بھی شفقت سے پیش آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے باہر تشریف لاتے، جو بھی بچہ ملتا حضور اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ میری رخسار کے اوپر رکھا، فرمایا 7 دن گزر گئے تھے، حضور کے مبارک پسینے کی خوشبو میرے جسم سے بھی آ رہی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے ہر وقت جو ہے وہ خوشبو پھوٹتی رہتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ جو ہے وہ اٹھا کر سینے پہ رکھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 7 دن تک میرے ہاتھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی خوشبو پھوٹتی رہی۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا طبتا حیا و میتا، حبیب آپ زندہ تھے تو پھر بھی آپ کی زندگی خوشبودار تھی، دنیا سے آپ جو ہے وہ ظاہری پردہ کیا ہے تو پھر بھی آپ کی حیاتی جو ہے وہ خوشبودار جو ہے اس کا اعلان کر رہی ہے۔ تو ذات عزیز وقار میں بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے بھی حضور کے صحابہ کرام نے اتنا پیار کیا ہے۔ تعظیم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ واجب ہے، اور کبھی کبھی اپنے ارد گرد اپنی زندگی کا مشاہدہ کیا کریں کہ کیا ہم سے بھی کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو جاتا جس سے ہمارے آقا ہم سے کبھی غور کیا کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی مشاہدہ کریں۔ سب سے پہلے میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا عامل بنیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن سے میں سوال کروں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے بندے ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہوں گے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہوگا تو وہ حضور کے نام کی تعظیم کرتے ہوں گے؟ جس ہستی کی عرس کی تقریب پہ آپ حاضر ہیں، جب وہ اذان کا وقت ہوتا تھا، میرے قاری صاحب یہاں پہ حاضر ہیں، وہ اکثر یہ بات ہمیں بتاتے ہیں، قبلہ پیر صاحب یہ بات اکثر فرماتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ اس وقت تک مؤذن کو اذان نہیں دینے دیتے تھے جب تک آپ فرماتے کہ میں وضو نہیں کر لیتا۔ جب وضو بناتے، وضو کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی آتا، اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے اور پھر مدینے والے آقا کے نام کے اوپر صدقے اور واری جاتے۔ یہ صاحب عرس ہے، تو آج اس کی تقریر کے اندر کم از کم کچھ نہیں تو یہ تو بات پلے باندھ کے لے کے جائیں کہ جب اذان کا وقت ہو تو کم از کم اپنے کام ترک کر دیں، چھوڑ دیں اور تیاری کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ لوگوں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ لیکن ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں ڈالتے، ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں سب کچھ نعرے لگانے سے مل جائے گا۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایویں نعرے مار نہ اڑیا، ایویں نعرے مار نہ اڑیا رو تو چپ چپیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایویں نعرے مار نہ اڑیا تے رو تو چپ چپیت۔ آپ فرماتے ہیں عشق نماز سولی تے ہوئے تے نہ تے وچ مسیت۔ تب ان باتوں کی طرف غور کیا کریں کہ ہمارے نعرے کھوکھلے تو نہیں رہ گئے، کہیں ہمارے دل کے اندر یہ بات اترنے کی جو ہے وہ جات تو نہیں ہے، کبھی ان کو اپنے اندر بھی اتارنے کی کوشش کریں۔ خدا تذکیر وقت اذان کا وقت ہوتا ہے، کتنے بندے ہیں آپ نے دیکھا نہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ یہ مذہبی محفل ہے جس کے اندر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک جوتے بھی نہیں اتارے۔ اس سے بڑا ہمارے لیے المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مدینے والے آقا کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ تو ذات عزیز وقار بڑی میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ان باتوں کو اپنی توجہ، کبھی آپ نے غور کیا کہ جب نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرات جس نے جوتے پہنے ہیں وہ جوتے اتار دے۔ وہ ایک دعا ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ جو ہے وہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جوتوں کو ترک کر دیں تو یہ محفل عام تو نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا کی محفل ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ حضرات عزیز وقار میری کچھ باتیں کوشش کیجئے گا ان کو اپنے دل میں اترنے کی جو ہے وہ جگہ دیں۔ میرے حضور قبلہ عالم تاجدار ہیبت پوری علیہ رحمہ آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی اس وقت لیا ہے جب زبان پاک ہوتی ہے، نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی اپنی زبان پر نہیں لائے۔ میرے قبلہ پیر صاحب یہاں پہ حاضر ہیں، جب بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی آتا آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ تو کیا خوب لکھتے ہیں کہ محمد تو لاکھ وار صدقے، سرکار احمد تو لاکھ وار صدقے۔ وہ اقبال نے کہا کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس می گم کرتا می آیت جنید و با یزید ایجا۔ آپ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہے وہ در حبیب کا ادب ہے، جس نے حضور کا ادب کیا ہے کہیں وہ جنید بغدادی بنے اور کہیں رب نے ان کو با یزید بستامی کا مقام عطا کر دیا ہے۔ تو ذات عزیز وقار اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اس بات کے حوالے سے آگاہی دیں، بیٹا جب بھی حضور کا نام آئے تو حضور کا نام جو ہے آتے ہی اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا جائے، اپنے گھر سے آغاز کریں نا۔
جب ہمارے گھر سے ہمارا ایک ایک بچہ جو ہے حضور کے گھر کی تعظیم کرنا سیکھ جائے گا تو ہمیں پھر اس طرح کی بات جو ہے وہ علل اعلان نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ ہمارا بچہ جس جو ہے وہ جگہ سے بھی گزرے گا. میرے حضور قبلہ عالم کے بارے میں آپ کے شاعر نے لکھا تھا کہ جتھوں دی پیر میرا لنگ جاوے او راما بھی حمد پکار دیا. کبھی ایسی زندگی اپنی جو ہے اس کو لا کر تو دیکھیں. تو دات میں بات کر رہا تھا، اذان دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں اور اذان کے اندر ہم جو ہے یہ بھی بات سماعت کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی بہت سے بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے انگوٹھے نہیں چومے. حضرات یہ بات اعتراض والی نہیں ہے، جو بندہ اعتراض کرتے ہیں اس کو اعتراض میں رہنے دیں. ہم نے مدینے والے آقا کا نام پڑھا ہے. محبت ایسی چیز ہے، میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں محبت بھی عجب شے ہے، بلا دیتی ہے اغیارہ فقط ایک کی بنا دے وے ملاوے دل ربا کے ساتھ. محبت ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ پوچھنا نہیں پڑتا کہ انگوٹھے چوموں یا نہ چوموں. جب پیار ہو جاتا ہے تو وہاں پہ خود بخود انسان نہ بھی چاہے تو اس کے ہاتھ اوپر آ جاتے ہیں. مؤذن پہلی مرتبہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں پہ کہا جائے گا صلی اللہ علیہ یا، کہیے نا بھائی صلی اللہ علیہ یا. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دوسری مرتبہ سماعت کرے تو اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. مالک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میری آنکھوں کو چین تسکین تب ملتا ہے جب آپ کا نام میں لیتا ہوں. میری روح کی تسکین حضور آپ کا نام ہے. میرا آقا فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں قیامت تک ایسا عمل کرنے والا بھی کم نہیں ہوگی. تو ذات عزیز وقار یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ ٹھنڈک جو ہے حضور کے نام سے پہنچائیں. تو رات میں بات کر رہا تھا اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ بیٹا جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے تو آنکھیں جھک جانی چاہیے. استاد محترم نے بات کی کہ بیٹا بتاؤ کہ ہمارے آقا کا نام کیا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھا تو بیٹا جو ہے وہ جھجک کرتے ہوئے حضور کا نام نہیں بتاتا، بلکہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. استاد زود و کوب کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے. کہا تجھے ابھی تک حضور کا نام نہیں آتا؟ بڑا اس کو زود و کوب کیا، لیکن جو ہے وہ بیٹا حضور کا نام نہیں لیتا. تفریح کا وقت ہوتا ہے، بیٹا جا کر کے وضو بنانے کے بعد پھر کلاس میں آتا ہے اور آ کر کے جو ہے وہ استاد نے پھر وہی سوال رپیٹ کیا بتاؤ ہمارے آقا کا نام کیا ہے. بیٹا جج سے کھڑے ہو کے حضور کا نام لیتا ہے اور اس استاد کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا بیٹا پہلے بھی تو حضور کا نام لے سکتا تھا، تو پہلے تو نے مار بھی کھائی ہے لیکن حضور کا تم نے نام نہیں لیا. فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے دادا سے سنا ہے کہ حضور کا نام تبھی لینا ہے جب زبان پاک ہوتی ہے. تو میرا وضو نہیں تھا، اب میں وضو بنا کے آیا ہوں. یار اپنی نسل کو بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس وقت لینا ہے جب زبان پاک ہوتی ہے. اگر زبان پاک نہیں ہے تو مدینے والے آقا کا نام نہ لیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس نام کے اوپر تو اللہ نے پردے ڈالے ہیں، اگر ایک پردہ اٹھ جائے تو اس کا وظیفہ اگر پرانی ہڈیوں کے سامنے پڑا جائے تو اللہ ان بسیدہ ہڈیوں میں بھی جان پیدا کر دیتا ہے. تو ذات عزیز وقار اس نام کا اتنا مقام ہے. تو آئیں صاحب عرس مبارک کی جو تقریب ہے اور جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ حاضر ہیں، آج عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے جب بھی اذان سننی ہے مدینے والے آقا کا نام اپنی نگاہوں کو جھکا کر لینا ہے. آپ اس بات کا اقرار کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا درس دیں، اور جب ہر گھر کے اندر سے جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام نکلے گا تو یاد رکھیے گا ہمیں جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق جو ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ عاشق آ رہا ہے، بلکہ میرے حضور کی بلال فرماتے ہیں تجھ سے کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ تیری نسبت کس قبیلے اور کس جو ہے وہ خانوادہ کے ساتھ ہے. فرمایا تیری شکل، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ لباس اس بات کا جو ہے وہ گواہی دے رہا ہو کہ وہ دور سے آنے والا بندہ اس کا تعلق کسی سے نہیں ہے، اس کا تعلق مدینے والے آقا کے ساتھ ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا